تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے کراچی سے سوال کیے ہیں۔ کراچی مطلب پڑوس ملک ہے ہمارے ہندوستان کے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب تدفین کے بعد 4 لکڑیوں پر چاروں قل پڑھ کر قبر کے چاروں طرف گاڑنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیونکہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ اس طرح کرتے ہیں۔ جواب تفصیل سے دیں، این نوازش ہوئی۔ جی بھائی، یہ تو ہمارے پڑوس ملک جو پاکستان ہے، وہاں تو صبح میں ایک بدعت، شام کو ایک بدعت تو وہاں تو ایک دم لائن لگی ہوئی رہتی ہے۔ تو بہرحال میں شرعی مسئلہ بتا دیتا ہوں، بعد میں کچھ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو قبروں کے اندر جو اس طرح کی چیزیں قواتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ مسئلہ ذہن میں رکھیے، آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک رواج ہے، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ایک رواج، میں نے خود دیکھا، یہ قبر کے پاس میں خود کھڑ کر بھی دیکھا میں نے، کہ مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد تو 4 لکڑیاں اس میں لیتے ہیں، چاروں لکڑیوں پر 4 قل، سورہ کافرون، سورہ اخلاص اور فلق اور ناس، چاروں لکڑیوں پر ایک ایک قل پڑھا جاتا ہے، اور یہ چاروں لکڑیاں جو ہے مردے کے چاروں کناروں میں لگا دیتے ہیں، اوپر بھی لگاتے ہیں یعنی تو نیچے قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک اس طرح کا ایک رواج ہے، ایک رسم ہے یہ۔ حالانکہ شریعت میں اس طرح کی کوئی کہیں بھی قرآن و حدیث کے اندر نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے، نہ صحابہ کے کسی بھی عمل سے یہ چیز ثابت ہے۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، ان سب چیزوں کو ختم کریں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت میں یہ چیزیں بدعت اور رسومات بھی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ بھئی جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی تو وہ نئی بات مردود یعنی ناقابل قبول ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ناقابل قبول ہیں، یہ سب بدعتیں ہیں، رسومات ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے ہندوستان کے اندر میں جہاں بنگلور میں رہتا ہوں، میں خود دیکھا بھی ہوں، قبر میں رکھنے کے بعد مردے کو تو جو تدفین کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی کچھ بنڈے لاؤ، پتھر وغیرہ کچھ لاتے ہیں، ڈھیلے ہوتے ہیں، اور ان پر کچھ قل 4 قل پڑھ کے وہ اس ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، کس میں بھی ڈال دیتے ہیں، وہ لے کر مردے کے دائیں بائیں پاؤں کے بس اس طرح رکھ دیتا ہے۔ اور اس طرح کا عقیدہ ہمارے مسلمانوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس طرح رکھنے سے قبر میں عذاب کم ہوتا ہو، یہ عقیدہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے۔ اور لکڑیاں جو گاڑی جاتی ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس طرح گاڑ دینے سے قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ بات ذہن میں رکھیے، قبر میں اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اور بعض ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ قبر کے اندر مردے کو رکھنے کے بعد ان کے جو شیخ صاحب، جو پیر صاحب ہوتے ہیں، وہ ان کو شجرہ لکھ کر دے دیتے ہیں، یعنی تو کچھ وصیت لکھ کر دیتے ہیں۔ بعض میں نے ایک وصیت میں نے پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا، یہ فلاں میرا مرید ہے، قبر میں اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اور اس کو حشر میں بھی سوال جواب نہیں کیا جائے گا، سیدھا اس کو جنت میں ڈال دیں۔ میں تعجب ہو گیا، بھئی یہ کون سا سرٹیفکیٹ آج ملنا شروع ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے بنگلور کے شہر میں میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ وہاں سرٹیفکیٹیں بک رہی ہیں، 100 روپے 200 روپے میں لے لو، جو آدمی لے لے گا اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ اتنا سستا سودا نہیں ہے بھی قبر کی حالات، بات سمجھ میں آ رہی؟ قبر اتنی سستی سودی نہیں ہے۔ اگر حضرات صحابہ کو یہ چیز معلوم ہوتی تو پھر کیا ضرورت تھی رونے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے حضرت ام عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا مانگا کرتے تھے، وہی کہتے تھے کہ اللہ مجھے سکرات کی عذاب سے حفاظت فرما، سکرات کی تکلیف سے حفاظت فرما، اللہ قبر کی۔ اللہ کے رسول کو نہیں ہوتا ہے یہ سب چیزیں، لیکن پھر بھی امت کو ترغیب دی جا رہی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے، اللہم بارک لنا فی بعد الموت، اللہم بارک لنا، اس طرح کی چیزیں مانگ رہے ہیں، اللہ میری موت کی سختی کو آسان فرما، یہ سب چیزیں اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں۔
قبر کے عذاب سے مانگ رہے ہیں، یہ سب چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ انسان کے اعمال سے قبر کے عذابات حل ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہی نہیں کہ آپ اس میں ایک بات میں نے دیکھا بھی، کچھ لوگوں نے قرآن یاد ذہن میں رکھ کے، آپ اگر قرآن بھی اگر قبر میں رکھ دیں گے تو اگر گنہگار آدمی ہوگا تو اس کو عذاب ملے گا ہی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اس طرح کے شجرے رکھنے سے، قرآن رکھنے سے، اس طرح کی چیزیں رکھنے سے، ایک چیز تو اس میں بے حرمتی یہ ہوگی کہ آدمی قبر میں رکھ دینے کے بعد جسم اس کا پھٹ جاتا ہے، پھول کر وہ پھٹ جائے گا، اب جسم سے اس کی گندگی نکلے گی، اب وہ جو اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس گندگی کے اندر داخل ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں، اور یہ جو کچھ بھی قل پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی بدعتیں ہیں، یہ سب چیزوں کو ختم کریں، اور قبر پر پھولیں ڈالنا، اگربتی لگانا، یہ لگانا، وہ لگانا، یہ جو کچھ بھی بلا بدتر جو کچھ بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے، یہ سب غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ اس طرح ہے کہ بھئی آدمی کو قبر میں رکھنے کے بعد اس کے اعمال اس کے ساتھ رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس کے سامنے آ جائے گی، قرآن کی تلاوتیں اس کے سامنے آئے گی، جو کچھ اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، ساری چیزیں یہ اس میں قبر میں آئے گی۔ یہ جو کچھ بھی تم ڈھیلے وغیرہ جو کچھ بھی لکڑیاں ڈال دیتے ہو، یہ چیزیں کوئی ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ اگر یہ سب چیزیں ساتھ آنے والی ہوتی تو پھر حضرات صحابہ بھی کے اندر عمل سے، اللہ کے رسول کے عمل سے چیز ثابت ہوتی کہ اس کے اندر وہ چیزیں رکھ دو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن جہاں تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن ابی، منافق تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا، اپنا جبہ، اپنا کرتا مبارک نکال کر کے اس سے قبر میں رکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے لوگ استنباط یہ کر دیں گے دیکھیں اللہ کے رسول نے برکتاً رکھا ہے، اب اس سے عذاب ہلکا ہوگا۔ دیکھیں اگر ہلکا بھی ہو، یہ اللہ کے رسول کے خصوصیت میں سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عام امتی کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، فرمایا کہ بھئی اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھ لے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرنے والے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو انسان کے اعمال قبر میں کام آئیں گے۔ یہ سب ساری چیزیں جو لکڑیاں اور یہ ڈھیلے وغیرہ جو کچھ بھی رکھے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں بدعتیں ہیں۔ قبر پر پھولے ڈالنا اور 3 دن کے بعد زیارت کے نام پر یہ سب چیزیں کرنا، یہ سب چیزیں شرعاً ناجائز حرام ہیں۔ ان سب چیزوں کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدہ اور صحیح علم نصیب فرمائے، اور صحیح لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں تقلید نصیب فرمائے۔ صحیح اخلاق علماء کی ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے مائیت ان کا ہمیں ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے دنیا آخرت میں کامیابی کے فیصلے فرمائے۔ آمین ثم آمین۔